سو بیسیکلی جو ہیومن رائٹس لینڈسکیپ ہے، اگر ہم کچھ چیزیں دیکھیں تو اف وی سی دیر آر فیو تھنگس دیٹ آر کانسٹنٹ ان پاکستان اور جو ہیومن رائٹس لینڈسکیپ کے اندر واٹ وی سی اف وی گو فار لاسٹ آلموسٹ 2 decades، کچھ چیزیں کنٹینیوڈ ہیں اور وہ ہیومن رائٹس وائلیشنس کے اندر بھی، ہیومن رائٹس ایشوز کے اندر بھی سب سے زیادہ ہے. اور اہم ترین جو چیز ہے دیٹ از 4 things میں جن کو کانسٹنٹ کہہ رہا ہوں، اور اس کو میں نے انالائز بھی کیا پچھلے کچھ دنوں میں بھی خاص طور پہ. In 2006 sorry I wrote a thesis on human rights. میں نے ماسٹرز کا تھیسس کیا تھا. If we see تو کچھ چیزیں کنٹینیوڈ ہیں. نمبر 1 is جو ہے سب سے پہلے دیٹ از ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس جو ہے وہ پاکستان میں کنٹینیوڈ ہے. Why it is so? There are number of factors جس میں سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ پولیٹیکل فیکٹر ہے. اور اس پولیٹیکل فیکٹر کے اندر جو چیلنج یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا سوسائٹی کے ساتھ ایک کنیکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اگر ہم کہیں جس کو اردو میں خاص طور پہ مارور عدالت قتل کا نام دیتے ہیں، سب سے اہم ترین یہ ہے کہ یہ ناٹ کیا اس کو ادارے جو ہے کوئی بھی پولیس ہے اور ادر فورسز ہے کیا اس کو وہ کرتی ہیں ڈینوٹ کرتی ہیں کیا یہ چیز جو ہے ہونی چاہیے. تو لیکن وائی اٹ از کنٹینیوڈ اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کے اوپر ہماری عدالتوں نے نام بھی لیا، کام بھی کیا. اگر ہم محمد چودھری صاحب کی بات کریں، اگر اس کے بعد کی بات کریں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہو رہی ہیں، اگر ہم صوبوں کی بات کریں یا اسٹیٹ کی بات کریں، فیڈریشن کے اندر بھی یہ چیز ہو رہی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا جو 3 ٹارگیٹ سب سے بڑے رہے ہیں، وہ سب سے اہم ٹارگیٹ جو ہے جو اہم ترین ٹارگیٹ ہے وہ پولیٹیکل مائنارٹیز ہیں، ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل مائنارٹیز. جو ریلیجیس اور پولیٹیکل مائنارٹیز ہیں ان کو سب سے بڑا چیلنج جو دیٹ از ایگزسٹنس کا چیلنج ہے. اب ریلیجیس جو مائنارٹیز ہیں یا سیکٹیرین مائنارٹیز ہیں ان کو سب سے اہم ترین چیلنج ان کی ایگزسٹنس کا ہے، جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی پیپل ڈونٹ تھنک. لیکن اگر ہم جو ڈفرینٹ قوانین ہیں، کسی قانون کے خلاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس قوانین کے جب ہم انسان ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کے بعد پرسن پیپل یا اینی ادارہ کوئی بھی اس کو مرڈر کر دیتا ہے وداؤٹ. دوسرا ہے پولیٹیکل کلنگس. جو پولیٹیکل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں کہ اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کا یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا جو کہ کیس ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے، کہیں پہ بھی چل رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی چیلنج ہے اینڈ دیٹ کریٹس اے ٹربل فار ہم، اور وہ ایکسٹرا جوڈیشل. تھرڈ ایریا جو ہے دیٹ از جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا سب سے زیادہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر ہے، وہ اہم ترین یہ ہے کہ جو مختلف پولیٹیکل جو پولیس یا ادر فورسز ہیں، خاص طور پر پولیس ہیں یا اس کے ادارے ہیں جو ڈفرینٹ ادارے ہیں، ان کے جو اسپیشل برانچ ہے، اگر ہم صوبوں کی بات کریں پنجاب کے اندر یا ایون دوسرے اداروں میں صوبوں کے اندر جہاں کے پرابلمس بہت زیادہ ہیں، ان کے اندر یہ سب سے اہم ترین یہ ہے کہ وہ فرد جو کہ اسٹیٹ کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، تو پولیس جو ہے اس کو کسی نہ کسی کیس میں اندر کر کے ماورائے عدالت کر دیتی ہے. اور اف یو ریمبر ان 1997 to 1999 پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی. اور ایک رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے اس کا کام کہتے ہیں کہ پاکستان میں 1997 سے 1999 تک 96 to 1999 تک جو پنجاب میں سب سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہوئی تھی. اب اس کا پس منظر دیکھیں there are a lot of things، لیکن اس کا پیش منظر یہ ہے کہ جب بھی حکومت جو ہے اپنے معاملات کو بہتر نہیں بنا پاتی تو وہ فری ہینڈ دے کر ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کرمنلز ہیں ان کو اسپیس نہیں دیتی اور ان کو مرڈر کر دیا جاتا ہے. I remember اس کے اندر سی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھا کے ٹارگیٹس دیے تھے کہ اس طرح ان کو مارا جانا. اب یہ سوال بھی ہے سیکنڈ جو ریلیجیس مائنارٹیز اینڈ ریلیجیس جو مرڈرز ہیں اور ریلیجیس جو انٹالرنس ہے اس کو اسٹیٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی. اب ہم ریلیجیس انٹالرنس کا جب نام لیتے ہے، ریلیجیس نارٹیزم ہے، ریلیجیس انٹالرنس ہے، یہ تینوں مل کر پاکستان کا جو پورا پولیٹیکل یا ایک جنرل ہیومن رائٹس لینڈسکیپ ہے اس کے لیے پرابلم پیدا کر رہی ہے. تھرڈ ون از دا ریلیجن جو ہے ود دا نیم آف ریلیجن جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اور انفارچونیٹلی آج بھی جو ریلیجن جو ہے وہ اٹ از فائنڈنگ اٹس اسپیس. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ
جو لوگ ہیں اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے, اسٹیٹ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہی. اسٹیٹ کیوں کمپریہینڈ کر پا رہی؟ کیونکہ اسٹیٹ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتی رہی ہے اگینسٹ دا ڈفرینٹ پولیٹیکل کوارٹرز. تھرڈ ون جو ہے ہمارا سب سے زیادہ, جو میں پوسٹ ڈس اپیرنسز کی بات کر رہا تھا, پوسٹ ڈس اپیرنسز کے 3 ایریاز ہیں. نمبر 1 جو ہے سب سے اہم ایریا جو ہے کہ پوسٹ ڈس اپیرنسز میں سب سے زیادہ ڈس اپیرنسز میں ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہیں انفورسڈ ہیں. سیکنڈ از جو کہ اینٹی اسٹیٹ ریلیجس گروپس ہیں. تھرڈ از اینٹی اسٹیٹ ایتھنو نیشنل گروپس. یہ ایک اہم ترین چیز ہے پاکستان کو, چونکہ ہم سب سے پہلے جب ڈس اپیرنسز کی بات کرتے ہیں کہ ڈس اپیئر کیا گیا ہے, وائی اٹ ہیز بین ڈس اپیئرڈ, اور اس پہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں, آج بھی ہم پولیٹیکلی دیکھیں تھے لیکن کوشچن اٹھاتے تھے, آج وہی لوگ اسی کو وہ کر رہے ہیں. کسی زمانے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اس کے اگینسٹ تھی, آج اسی کے حق میں ہے. اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے اس کے حق میں تھی, آج اس کی مخالف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ناٹ ڈیفائنڈ آور ہیومن رائٹس. جو ہیومن رائٹس ڈیفینیشن ہے اس میں ایوری پرسن ہیز پولیٹیکل ایفیلیشن کا اور اس کا حق ہے, اس کا بنیادی, جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے, ہمارا یو ٹی ایچ آر دیتا ہے. اینڈ اٹ سپوزڈلی وی ہیڈ ٹو کمپلائی دیٹ, بٹ نہیں. لاسٹ از جو فریڈم آف اسپیچ ہے, ہماری فریڈم آف ایکسپریشن ہے. فریڈم آف اسپیچ جو ہے ڈفرینٹ فریڈم کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن کی فریڈم ہے, ادر ایفیلیشنز کی فریڈمز ہیں. اب اس کے اوپر سب سے بڑا کوشچن اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں مل کے کنٹینیوڈ ہے. اٹ از آلموسٹ گوئنگ دا تھرڈ ڈیکیڈ اینڈ اٹ از گوئنگ آن. اینڈ وائی اٹ از گوئنگ آن, اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 ایریاز ہیں جو کہ کوشچن ہوتے ہیں. ان تینوں ایریاز کے اندر اہم ترین یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ول ہے دیٹ از مسنگ. ان چاروں اس کے اندر جو ریلیجس کی میں نے نام لیا, ایکسٹرا جوڈیشل کی بات کی ہے, پھر میں نے پوسٹ ڈس اپیرنسز کی بات کی, اینڈ دا فورتھ ون از فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن. اس میں اہم ترین چیز ہے ہماری پولیٹیکل ول ہے. سیکنڈ از ہماری مڈل کلاس کا نہ ہونا ہے, یا مڈل کلاس کا ڈس اپیئر ہو جانا ہے. اور پولیٹیکل ول کیوں ختم ہو گئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز they have lost their contract, جو سوشل کانٹریکٹ تھا between the state and the people and these parties, وہ ختم ہو گیا ہے. اور وہ کیوں ختم ہوا ہے؟ وہ انفارچونیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپنی پولیٹیکل ول نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے. سیکنڈ ایریا جو ہے اگر ہم دیکھ اس کے اندر اس لینڈسکیپ کے اندر آلموسٹ نیئرلی 70 to 80% کمپلیٹ. سیکنڈ ایریا جو ہے اس کے اندر اہم ترین یہ ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ آف دا پیپل ہے, انڈرسٹینڈنگ آف دا پیپل اباؤٹ دیئر رائٹس, وہ چینج ہو گئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انویٹیشن فار پولیٹیکل انٹرونشن اینڈ انویٹیشن آف ادر انٹرونشن انٹو دا پولیٹیکل اسفیئرز آف دا لائف جو ہے وہ سب سے زیادہ اس نے پاکستان کے جو ہیومن رائٹس لینڈسکیپ ہے اس کو خراب کیا. تھرڈ جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ تھرڈ جو اگر ہم اس کو کہیں دیٹ از دا رول آف سول سوسائٹی. سول سوسائٹی جو ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی پچھلے 3 ڈیکیڈز میں انفارچونیٹلی وہ بن نہیں پائی. اس نے اپنے آپ کو شاید بننے نہیں دیا, یا وہ سول سوسائٹی ہمارے پاس آئی ہے جو کہ خاص کوارٹرز آف دا لائف کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے. سول سوسائٹی میں جو آل پروفیشنلز ہیں, ریلیجیس پریکٹیشنرز ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, ادرز ہیں, لائرز ہیں, پیپل لائک جو این جی اوز ہیں جو ریسرچ کرتی ہیں, وہ این جی اوز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, دے ہیڈ ٹو ورک. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کام نہیں ہوا, بہت کم ہوا. اگر ہوا ہے ان چاروں ایریاز میں تو وہ ان لوگوں کا ہوا ہے. فار ایگزامپل ایک مائنورٹی ریلیجیس ہے وہ دوسرے کے خلاف تو کر رہی ہے, بٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کر پا رہی. ہم ان کے کیسز کو دیکھیں, اگر ہم نے کمپلیشن سٹیج کی طرف جا رہا ہوں, کیسز کی طرف دیکھیں. اف وی سی دا کیس آف قرم جو ہے دیٹ ہیز بین کنٹینیوڈ سنس ایجز, اور آج بھی وہ کنٹینیوڈ ہے, اور پرابلم ہے, وہ ٹربل ہے, وہ پیپل کے لیے ہے. سیکنڈ حصہ جو ہم اربن ایریاز کی ہم بات کریں تو اربن سینٹرز میں ہیومن رائٹس کی ہم جب بات کریں تو کیا اینی ون آف اس کین موو فریلی وداؤٹ اینی ایشو, کہ ہمیں کوئی ہماری جو پرسنل فریڈم ہے وہ تو نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہم تھانے میں جا سکتے ہیں آج اپنے کیس کو حل کروانے کے لیے وداؤٹ اینی سپیریئر پولیٹیکل ایفیلیشن یا ایسے ایفیلیشن کے بغیر؟ آج ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں, اگر بھی ہمارا کوئی بھی ایشو بن جائے تو وی ڈونٹ سے if you are in New York, if you are in France or other world,
تو جہاں پہ ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات بھی ہوتی ہے, وائلیشن بھی نو ڈاؤٹ ہوتی ہے وہاں پہ, بٹ وہ what they say, I'll see you in the court. But what Muhammad Umar Ayad says, if he sees any civil or political issue, وہ کیا کہتا ہے, میں اللہ سے بدعا دوں. یہ انفارچونیٹ تھنگ ہے, مائٹ بی دس فورم میں الاؤ اور ناٹ, یہ انفارچونیٹ تھنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنیکشن ود دا اسٹیٹ ٹوٹ گیا ہے, اور وہ کنیکشن ود دا اسٹیٹ ایک سال 2 سال یا 4 سال میں نہیں ہوا, it took decades to break it out. People want to even solve, اگر ہم اس کے کنکلوژن میں دیکھیں تو people want to solve through the CPLCs or other means. So that's why جو پرائیویٹ جرگاز ہیں ایٹسٹرا ہیں وہ پنپتے ہیں, پرائیویٹ عدالتیں پنپتی ہیں کہ کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم, ہمارا پولیٹیکل سسٹم, ہمارا جو اوور آل جو نظام ہے اس کا انصاف کا, کیا وہ کام کر رہا ہے. انفارچونیٹلی اٹ ہیز فیلڈ ٹو پرووائڈ جو بیسک ہیومن رائٹس, اور اس کو گارنٹی کرنا تھا جس سیویلین پولیٹیکل اور جوڈیشل لیڈرشپ نے, دیٹ ہیز فیلڈ. دیٹ از مائی ریمارک فرام ٹوڈے.